بیٹا تھا اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان جتنا علم چاہے حاصل کر لے، لیکن جب تک اس کے اندر انسانیت نہیں آئے گی، ایک اچھے انسان کے اوصاف پیدا نہیں ہوں گے، وہ انسانی معاشرے کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، مفید نہیں ہوگا، بلکہ انسانیت کا دشمن ہوگا، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، ایک اچھے انسان بنو، ایک اچھے انسان کے یہ اوصاف ہیں، انہیں اپنے اندر پیدا کرو۔ کسی بھی انسانی معاشرے کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر معاشرت ہو، انسانی معاشرے کے افراد کے اندر معاشرت اور اکٹھے رہنا جانتے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو جانتے بھی ہوں اور ادا بھی کرتے ہیں۔ بیٹے کو معلوم ہو، اولاد کو معلوم ہو ماں باپ کے حقوق کیا ہے، انہیں ادا کرتا ہو، والدین کو معلوم ہو اولاد کے حقوق کیا ہیں، انہیں ادا کرتا ہو، ہر انسان کو معلوم ہو میرے ساتھی کے حقوق کیا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی صرف مکان کا پڑوسی نہیں، بلکہ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہو، تمہاری سیٹ کے ساتھ جو انسان بیٹھا ہے یہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس کے تم پہ حقوق ہے۔ سگریٹ نوشی کے ساتھ، اپنے دھوئیں کے ساتھ انہیں اسے اذیت نہ پہنچاؤ، اس کا بھی حق ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا تم بھی حق ہے، کسی بھی عمل کے ساتھ اس سے اذیت نہ پہنچاؤ، اس سے دکھ نہ پہنچاؤ۔ سگریٹ نوشی تمہارا مشغلہ ہے، لیکن تمہارے دھوئیں سے اس سے اذیت پہنچ رہی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو دکھ پہنچانا، بے شک وہ راستے کا مسافر ہے، بس کا ساتھی ہے، کہیں کا ساتھی ہے، اس سے اذیت پہنچائے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کہیں بھی تمہارا ساتھی ہے، پڑوسی تو بڑی دور کی بات ہے، راستے کا سفر کا ساتھی ہے، اس کے تم بھی حقوق ہے، کسی کو اذیت نہ دو۔ لیکن ہم غور کر لیں کہ ہم اپنے انسانی معاشرے میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی، قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی، کس حد تک ہم اپنے ساتھیوں کی، اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی اذیت سے بچتے ہیں، انہیں اذیت دیتے ہیں یا ان کو اذیت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، وہ مسلمان ہے، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو اذیت پہنچے اس کی مسلمانی نام کی مسلمانی ہوتی ہے۔ انسانی معاشرے کی مضبوطی کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر فرد دوسرے کے حقوق کو جانے اور اس کو ادا کرے۔ جب تک ایک انسان دوسرے کے حقوق کو نہیں جانتا، اسے ادا نہیں کرتا، تب تک وہ انسانی معاشرہ ایک مضبوط انسانی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اولاد ہو یا ماں باپ ہو، ہمسایہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا اور اس کو ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، انسانی معاشرے کی مضبوطی کے لیے معیشت ہوتی ہے۔ انسانی معاشرے کی معاشرت صحیح ہو، ایک دوسرے کے لیے اظہار کرنے والے ہوں، قربانی دینے والے ہوں، جس طرح قرآن حکیم نے بتایا کہ مسلمان کون ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے اظہار کرتے ہیں، گھر میں مہمان آ جائے خود بھوکے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ معاشرت ہے، اور جب کسی انسانی معاشرے کی معاشرت صحیح ہو اس کے لیے پھر معیشت کو مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں معیشت مضبوط کرنے کے اصول بتا دیے کہ تم کس طرح اپنی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہو، اور جو قوم اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کرتی وہ کس طرح تباہ و برباد ہوتی ہے۔ قوم شعیب کا سامنے منظر پیش کر دیے کہ دیکھو یہ قوم شعیب ساری قوم تجارت کرتی تھی، زراعت تھی، لیکن ماپ تول میں کمی کرتی تھی، تجارت کی بنیاد صحیح اصولوں پہ نہیں تھی،
صرف اس وجہ سے ان کی تجارت، ان کی معیشت اصولوں سے ہٹ کے تھی، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جس قوم کی معیشت مضبوط نہ ہو، جس قوم کی معیشت کی بنیادیں صحیح نہ ہو، وہ قوم مضبوط نہیں رہ سکتی، وہ قوم معاشرہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ آج انسانی معاشرے کی معیشت سود پہ مستوار ہے، اور سود انسانی معاشرے کی معاشرت کے لیے جو ایثار قربانی والی چیز سے ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوستا ہے، اس خون کی خون پسینے کی کمائی یہ چھینتا ہے سود کے ذریعے۔ جب ایک سرمایہ دار اپنے غریب عوام کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تب اس معاشرے میں کس طرح انسانی ہمدردی پیدا ہوگی، کس طرح ایثار و قربانی کے جذبات پیدا ہوں گے، کس طرح وہ انسانی معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اسلام نے، قرآن نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ معاملات کی بالکل شفاف رکھنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی کو فریب نہیں دینا ہے۔ اور پھر اس قرآن کی تعلیمات کی بدولت جو انسانی معاشرہ وجود میں آیا تھا، سب سے پہلا انسانی معاشرہ جو قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر اس کی تربیت ہوئی تھی وہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ اور صحابہ کرام کا معاشرہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا معاشرہ ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام کی تربیت قرآن کے اصولوں پر، قرآن کی تعلیمات پر کی گئی تھی۔ ان صحابہ کرام کی جماعت کو، ان کی معاشرت کو قرآن کے اصولوں پہ استوار کیا گیا تھا، ان کی معیشت کو قرآن کے اصولوں پہ استوار کیا گیا تھا۔ اور ایک تاجر کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ رحمت کائنات نے تو ایک تاجر کا بڑا بلند مقام بیان کیا ہے کہ تاج الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین و صدیقین، کہ وہ تاجر جو امانت دار ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کا مرتبہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تجارت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء انسان کو اس کی روحانی غذا مہیا کرتے ہیں، انسان کو اس کی روحانی غذا دینے کے لیے رب کائنات نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، اسی طرح انسان کی مادی غذا کے لیے، اسے مادی غذا پہنچانے کے لیے تاجر کردار ادا کرتا ہے۔ جس طرح نبی اور رسول کا بنیادی وصف ہے کہ صادق و امین ہوتا ہے، اسی طرح وہ تاجر جو صادق و امین ہو وہ اس نبی رسول کے ساتھ ہوگا تو صادق و امین ہوتا ہے۔ صداقت و امانت انبیاء کا وصف ہے، اگر یہی وصف تاجر بھی پیدا ہو جائے تو تاجر بھی انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے، انسان کی خدمت ہے کہ اس کی خوراک اس کی مادی غذا سے پہنچائی جائے۔ اگر انسان اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے، میں انہیں خالص غذا مہیا کروں، مناسب داموں پہ ان کی غذا مہیا کروں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، عبادت ہے، یہ تجارت بھی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی بہبود کے لیے کی جائے۔ لیکن یہ تجارت اگر صرف دولت کمانے کے لیے ہو، نجائز منافع خوری کے لیے ہو، سود کے لیے ہو تو پھر یہ بہت بڑی لعنت ہے، پھر عبادت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی قرآن کے اصولوں میں۔ حضرت واصلہ بن اسقع صحابی رسول ہیں، تاجر تھے، منڈی میں اونٹ بیچ رہے تھے۔ ایک گاہک آتا ہے، اونٹ کا سودا کرتا ہے، 300 درہم میں سودا ہوا، گاہک 300 درہم دے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت واصلہ کو یاد آتا ہے کہ میں نے اسے اونٹ بیچ دیا، لیکن اونٹ میں ایک عیب تھا، میں نے اسے بیان نہیں کیا۔ بے چین ہو جاتے ہیں کہ تجارت کی بنیاد امانت و صداقت پہ تھی، سچ بولنے پہ تھی، امانت داری پہ تھی، میں نے کیا کر دیا۔ اس انسان کو ڈھونڈتے ہیں، پوری منڈی میں بھاگتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے فلاں شکل کا، فلاں لباس کا کوئی انسان تو نہیں دیکھا، اس کے پاس اونٹ بھی۔
بالآخر اس انسان کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسے واپس لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے میں نے